ویلکم بیک. اب کچھ بات کریں گے صحت کے بارے میں. ایک ریسرچ کے مطابق عراق اور افغانستان کی جنگوں میں حصہ لینے والے وہ فوجی جو نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہیں ان کے علاج کے لیے ایسی سکون آور ادویات تجویز کی گئیں پچھلے کچھ سالوں میں جنہیں استعمال کرنے والے ان کے عادی ہو جاتے ہیں. ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ علاج امریکی فوجیوں میں کیسے مسائل کو جنم دے رہا ہے. افغانستان کی جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبے عرصے تک لڑی جانے والی جنگ ہے. افغانستان میں لڑنے والے زیادہ تر فوجی وہ ہیں جو عراق میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ واپس لوٹنے والے 1/3 فوجی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. ڈاکٹر مائیکل یوکلسن جنگ سے لوٹنے والے فوجیوں میں نفسیاتی امراض کی تشخیص کرتے ہیں. میرے خیال میں ضروری ہے کہ فوج میں نفسیاتی مسائل کا شکار افراد کا فوری پتہ چلایا جائے اور جلد علاج شروع کیا جائے. مگر کون سا علاج زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ تحقیقی ٹیم نے سن 2005 سے 2010 تک عراق اور افغانستان میں جنگوں میں حصہ لینے والے تقریباً 1,40,000 سابق فوجیوں پر تحقیق کی جنہیں ہسپتال میں درد کے علاج کے لیے زیادہ طاقت کی سکون آور ادویات تجویز کی گئیں. ڈاکٹر کیرن سیل تحقیقی ٹیم کے رکن ہیں. سابق فوجیوں میں خاص طور پر جو پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں یہ زیادہ ممکن ہے کہ انہیں دوسرے فوجیوں کی نسبت منشیات پر مبنی ادویات دی جائیں. پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا PTSD میں مبتلا سابق فوجیوں کو منشیات پر مبنی ادویات دیے جانے کا امکان 2.5 گنا زیادہ ہے. ریسرچرز ان ادویات کی مقدار کے بارے میں بھی فکر مند ہیں. ان مریضوں کو دوسروں کی نسبت سکون آور ادویات کی زیادہ مقدار دی جاتی ہے اور وہ انہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جلد واپس لوٹتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. سابق فوجی جو منشیات پر مبنی ادویات استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہوں یا نہیں، ان کے حادثوں، شراب نوشی، پرتشدد واقعات اور خودکشی کے رجحانات میں مبتلا ہونے کی شرح بھی زیادہ ہے. ڈاکٹر کیرن کے مطابق اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کے لیے ٹاک تھراپی، فزیکل تھراپی اور آکیوپنکچر جیسے علاج کے متبادل طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس تحقیق نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ عراق اور افغانستان سے لوٹنے والے سابق فوجیوں کے ذہنی اور جسمانی امراض کے علاج کے لیے منشیات پر مبنی سکون آور ادویات کے دراصل کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ فوجیوں کے نفسیاتی علاج میں وقت لگ سکتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ فوجی کئی سالوں میں کئی مرتبہ 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک میدان جنگ میں رہے ہیں اور ان کے نفسیاتی مسائل پر اب تک توجہ نہیں دی گئی تو ان کا علاج بھی لمبے عرصے تک جاری رہے گا. امریکی معاشرہ جسے ویتنام کی جنگ کے اثرات سے باہر نکلنے میں ایک طویل عرصہ لگا تھا، اب عراق اور افغانستان سے لوٹنے والے لاکھوں امریکی فوجیوں کو معاشرے کا فعال رکن بنانے میں مصروف ہے. نفسیاتی امراض اور منشیات کا عادی ہو جانے والے سابق فوجیوں کے مسائل اس عمل کو قدرے مشکل بنا رہے ہیں. ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن. ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں تھے جب ہمیں ان کی خبر ملی. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اب بھی یاد ہے لیاقت علی خان کی ہلاکت کا وقت، اور ہماری جنریشن بے نظیر بھٹو کے قتل کی شام بھول نہیں پائے گی. اسی طرح بہت سے امریکیوں کے لیے صدر جان ایف کینیڈی کا قتل بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے. امریکہ کے 200 سال سے زیادہ کی تاریخ میں ویسے تو صرف 4 صدور قتل ہوئے، لیکن حملے 11 اور امریکی پریزیڈنٹس پر بھی کیے گئے. انہی میں سے ایک تھے صدر رونلڈ ریگن، جن پر واشنگٹن DC میں ہونے والے قاتلانہ حملے کو آج 30 سال ہو گئے ہیں. مجھے موقع ملا اس کیمرہ مین سے ملنے کا جنہوں نے اس حملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آئیے چلتے ہیں واشنگٹن ہلٹن ہوٹل جہاں 30 مارچ 1981 کو صدر ریگن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. This was the location where President Reagan. یہ وہ جگہ ہے جہاں صدر ریگن پر آج سے 30 سال قبل قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. آپ اس دن اس جگہ موجود تھے، کیا ہوا یہاں اس روز؟ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. میں ہوٹل کے اندر صدر کی کچھ شارٹس بنا رہا تھا جب وہ یونین کے ارکان سے خطاب کر رہے تھے. مجھے کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ اندر ہی رہوں. اس کے بعد میں بھاگ کر باہر آیا تاکہ اپنا کیمرہ اچھی پوزیشن پر سیٹ کر سکوں تاکہ صدر جب ہوٹل سے باہر نکلیں تو میرا کیمرہ انہیں واضح طور پر دیکھ سکے.
میں نے یہاں پہنچ کر اپنے رپورٹر کے ساتھ جگہ بدلی، کیمرہ اپنے کندھے پر رکھا اور دروازے کی طرف زوم کیا۔ صدر ریگن باہر نکلے تو میرے رپورٹر نے ان سے سوال پوچھنے کے لیے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، مسٹر پریزیڈنٹ۔ اسی وقت وہاں موجود ایک خاتون نے بھی کہا، مسٹر پریزیڈنٹ۔ جیسے ہی اس نے کہا مسٹر ریگن تو اچانک گولیاں چلنے لگیں۔ Shots were being fired at the President of the United States. Secret Service agent. سیکرٹ سروس کے ایجنٹس نے صدر کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا، پھر ایجنٹس نے میری سمت میں چھلانگ لگائی۔ میں نے جب تک ہو سکا کیمرہ صدر ریگن کی جانب رکھا، پھر ان لوگوں کی طرف مڑا جو گولی چلانے والے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں عام لوگ بھی شامل تھے۔ پھر مجھے آواز آئی کہ انہیں یہاں سے لے چلو۔ میں نے صدر کی گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے روانہ ہو رہی تھی۔ میں نے واپس کیمرہ موڑا تو سیکرٹ سروس کا ایجنٹ جس نے صدر کی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ ان کے ساتھ ہی زمین پر صدر کے ترجمان جم بریڈی بھی زخمی پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتنے میں یہاں ایک گاڑی آئی اور ایجنٹس اور پولیس اہلکاروں نے حملہ آور جان ہنکلی کو گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ نہ کھول سکے، شاید اس کا لاک پھنسا ہوا تھا۔ اتنے میں پولیس کی ایک اور گاڑی آئی اور میں نے اس کی طرف کیمرہ گھمایا اور اس میں وہ جان ہنکلی کو لے گئے۔ جب آپ امریکی صدر پر حملہ ہوتے دیکھ رہے تھے، انہیں گاڑی میں جلدی سے بٹھا کر یہاں سے لے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آپ کے ذہن سے اس وقت کیا گزر رہا تھا؟ یہ صدر کو قتل کرنے کی کوشش تھی، اور عجب بات یہ ہے کہ اس دن میں نے اس بارے میں سوچا بھی تھا، کیونکہ جب صدر یہاں آ رہے تھے تو صحافیوں اور عام لوگوں کو ایک ساتھ ہی جگہ دی گئی تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ بالکل میرے پاؤں کے درمیان کھڑا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کیمرہ مین کے لیے ان کی فوٹیج سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ میں یہاں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ صدر ریگن پر حملے کی جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں وہ سب آپ نے بنائی تھی۔ اس وقت کیا آپ کو یہ فکر ہوئی کہ اس واقعے کو آپ پوری طرح کس طرح محفوظ کر پائیں گے؟ اپنے کام کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے تھے؟ مجھے یہ فکر ضرور تھی کہ میں ریکارڈ کے بجائے غلطی سے اسٹاپ کا بٹن دبا کر ریکارڈنگ بند ہی نہ کر دوں۔ دوسری فکر مجھے تھی کمپٹیشن کی، یعنی اس ویڈیو کو کسی دوسرے چینل سے پہلے آن ایئر کرنے کی۔ میں نے یہ ویڈیو ڈرائیور کو فوراً دی اور حملے کے 15 منٹ بعد یہ ٹیلی ویژن پر چل رہی تھی۔ ڈیٹیلز اور اینی ایموشنز، کیا آج بھی اس ویڈیو کے کوئی ایسے مناظر ہیں جو آپ کو جذباتی طور پر متاثر کرتے ہیں، جنہیں آپ ذہن سے نکال نہیں پائے؟ امپیکٹ آن یو؟ ہاں، صدارتی ترجمان بریڈی کو زمین پر گرا دیکھنا جب ان کا خون بہہ رہا تھا اور پستول ان کے سر کے پاس پڑا تھا۔ میں نے اس لمحے کی ویڈیو بنائی تھی۔ میں جب بھی وہ دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ویڈیو بنانا صحیح تھا یا غلط؟ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ صدر پر کس ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے۔ میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کی تصویر بناؤں، کیونکہ یہ تاریخی اعتبار سے تو اہم ہے۔ یہ تفتیش میں پولیس کے کام بھی آ سکتی ہے۔ ہنری براؤن کا اندازہ بالکل درست نکلا، کیونکہ تفتیشی اداروں نے ان کی بنائی ہوئی فوٹیج بھی اپنی تحقیقات میں استعمال کی۔ حملہ آور جان ہنکلی جونیئر آج بھی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے، جبکہ صدر رونلڈ ریگن کی وفات 2004 میں 93 برس کی عمر میں ہوئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔